السلام علیکم۔ بس جتنا روز سوچ کے سوتی ہوں نا کہ صبح جلدی اٹھوں گی، ٹائم سے اٹھوں گی، اتنا ہی لیٹ ہو جاتا ہے۔ اوپر سے سردیوں میں دن بھی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا دن کا۔ آج دھوپ نکلی ہوئی تھی، اللہ کا شکر ہے، تو میں نے کہا چلو اوپر جا کے تھوڑی سی دھوپ لے لیتے ہیں۔ اوپر جا رہی تھی، گھر میں بہن آئی ہوئی ہے، تو ان بچوں نے جب مجھے دیکھا اوپر جاتے ہوئے تو یہ بھی پھر بھاگ کے فوراً اوپر آئے میرے پیچھے، کیونکہ یہ اپنے ٹوائز سے کھیل کھیل کے بور ہوئے ہوتے ہیں، تو انہیں بس ہوتا ہے کہ اب بس کوئی نئی ایکٹیویٹی کریں، کچھ نیا کریں۔ تو بس پھر یہ میرے ساتھ اوپر آ گئے۔ اچھا، بچوں کو نا ڈانٹا نہ کریں، مطلب انہیں چیزیں ایکسپلور کرنے دیا کریں۔ یہی ان کی عمر ہوتی ہے، جب وہ سیکھتے ہیں، ان کے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، چیزیں ایکسپلور کرنے کی عمر ہوتی ہے، تو انہیں کرنے دیں۔ بلا وجہ اگر آپ انہیں ٹوکیں گے تو پھر ان کی نا پرسنالٹی پہ بڑا برا افیکٹ پڑتا ہے۔ مطلب اگر کوئی بچہ گند مچا رہا ہے، کوئی اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہا ہے، کسی بھی طرح کھیل رہا ہے، تو آپ اس کو کھیلنے دیں۔ گند جو ہے بعد میں صاف ہو جاتا ہے، لیکن ان کو ڈانٹا نہ کریں، ان کو کرنے دیا کریں جو وہ کرتے ہیں۔ مطلب ایک نا بہت بڑی لائن ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو تمیز سکھاؤ اور اس کو ٹوکو کسی بات سے۔ تمیز سکھانی چاہیے، بس بلا وجہ نہیں ٹوکنا چاہیے کسی بات سے۔ پھر اس کے بعد بس میں نیچے آ گئی، میں گرین ٹی بنا رہی تھی اپنے لیے، تو بہن کہتی کہ میرے لیے بھی بنا دو۔ بس یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ چائے بنا رہا ہونا تو پھر سارے کہتے ہیں کہ میرے لیے بھی ایک کپ بنا دو، میرے لیے بھی ایک کپ بنا دو۔ پھر میں نے آج میکرونی بھی بنانی تھی، ٹرائی کرنی تھی بنا کے، اس کے لیے بھی پھر میں نے ساتھ ساتھ کٹنگ شروع کر دی، کیونکہ پھر ظہر کا ٹائم ہونے والا تھا نماز کا، تو مجھے تھا کہ چلو نماز سے پہلے ایٹ لیسٹ آدھا کام تو ہو جائے نا۔ اچھا، سردیوں میں نا نماز کا بہت کم ٹائم ہوتا ہے، مطلب ظہر ہوتی ہے، اس کے 1-2 گھنٹے کے بعد عصر ہو جاتی ہے، پھر مغرب ہو جاتی ہے، تو اسی طرح سے نا دن ختم ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں پتہ ہی نہیں چلتا دن کا۔ پھر بس میں نے جلدی جلدی کپس میں چائے ڈالی، پھر مجھے تھا کہ میں کام شروع کروں۔ میں نے وہیں پہ کھڑے کھڑے چائے پی لی کچن میں ہی نا، کیونکہ مجھے تھا کہ میں کام شروع کروں جلدی سے اور جلدی سے بنے۔ ایک تو بندہ جب کوئی چیز پہلی بار بنا رہا ہوتا ہے نا تو اس میں ٹائم بھی لگتا ہے، کیونکہ وہ آرام آرام سے کام کر رہا ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے۔ پھر اتنی دیر میں نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، میں نے کہا پہلے نماز پڑھو، کیونکہ نماز کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو نا وہ کام وہیں بھی چھوڑ دو، پہلے نماز ضروری ہے۔ نماز پڑھ لو گے تو آپ کا ہر کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر نا پتہ نہیں میرے ایک ساتھ نا ایک چیز ہے کہ جیسے سے اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے نا تو میرا نا کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ مجھے بس ہوتا ہے کہ شام سے پہلے، رات سے پہلے نا میں کام کر لوں۔ مطلب کوئی پروڈکٹیو کام نا میں رات کو تو کم سے کم بالکل نہیں کر سکتی۔ مجھے یاد ہے اسٹوڈنٹ لائف میں جب پیپرز ہوتے تھے نا تو رات کو پڑھنا ہوتا تھا، ساری ساری رات پڑھنا ہوتا تھا، تو جیسی رات ہوتی تھی نا مطلب تو مجھے ہوتا تھا کہ بس سونا ہے، ایٹ لیسٹ چاہے میں 1 گھنٹے کے لیے سو جاؤں، چاہے 2 کے لیے سو جاؤں۔ میں ایسے کرتی تھی کہ میں 11 بجے سو جاتی تھی اور میں 2 بجے اور کبھی کبھی تو 1 بجے بھی اٹھ جاتی تھی، اور پھر جب میں اٹھتی تھی نا تو ایٹ لیسٹ وہ ایک تسلی ہوتی تھی کہ میں سوئی ہوں رات کو۔ اور پھر میرے ذہن میں ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ اب 1 سے آگے جو ٹائم جا رہا ہے، مطلب اگر میں 1 بجے اٹھی ہوں تو میں یہ سوچتی تھی کہ اب 1 سے آگے تو صبح ہی ہو رہی ہے نا، 1 سے آگے صبح رات ختم ہو رہی ہے اور صبح ہو رہی ہے، تو مجھے ایک وہ تسلی بھی ہوتی تھی کہ اب صبح ہی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں جاگ سکتی ہوں۔ مطلب میں چاہے 1 گھنٹہ سو جاؤں یا 2 گھنٹے سو جاؤں، بس وہ ایک سوتی میں ضرور تھی تسلی کے لیے۔ بس وہ پتہ نہیں میرے ایک ذہن میں ایک یہ چیز ہے، اگر آپ میں سے کوئی اس سے ریلیٹ کر رہا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ پھر میں یہ کٹنگ کر رہی تھی، پہلے میں نے شملہ کاٹی، پھر یہاں پہ میں پیاز کو کر رہی تھی۔ اچھا، مین کام نا ایسی چیزوں میں یہ کٹنگ وغیرہ کا ہی ہوتا ہے، مطلب اسی میں دیر لگتی ہے، اور مجھے بھی اسی میں لگی تھی۔ ایک تو میں پہلی بار بھی کر رہی تھی تو وہ ذرا زیادہ میں سلو ہو گئی۔ اچھا، مجھے میرے گھر والے کہتے ہیں کہ تم بہت سلو کام کرتی ہو، تم ذرا اپنے ہاتھ تیز چلایا کرو، لیکن جب بھی میں نے اپنے ہاتھ تیز چلائے ہیں نا تب وہ کام خراب ہی ہوا ہے۔ اس دن میری بھانجی تھی، وہ رو رہی تھی، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو بھوک لگی تھی، رو رہی تھی، تو میں نے جلدی جلدی اس کپ میں دودھ ڈالا، اس کے لیے لے کے جا رہی ہوں، تو وہیں پہ میں سلپ ہوئی ہوں اور وہ کپ بھی ٹوٹ گیا اور وہ دودھ بھی سارا نیچے گر گیا۔ تو میں انہیں کہتی ہوں، اپنے گھر والوں کو کہتی ہوں کہ میں جیسے کام کر رہی ہوتی ہوں مجھے ویسے کرنے دیا کرو، مطلب آہستہ آہستہ ہو جائے گا، سپیڈ آ جائے گی کام کی، لیکن پھر اگر میں جلدی کروں تو پھر کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ ساری کٹنگ کی، اس میں مجھے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا تھا کیونکہ میں پہلی بار کر رہی تھی۔ پھر میں نے ساتھ ساتھ پانی بھی رکھ دیا کہ ایٹ لیسٹ پانی تو ساتھ ساتھ بوائل ہونا۔ پھر مجھے تھا کہ میں 2 پیکٹس ہی بناؤں، ایٹ لیسٹ سارے پیٹ بھر کے تو کھا لیں۔ اوپر سے مجھے ڈر بھی تھا کہ پتہ نہیں کیسی بنے گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پہلی بار کے حساب سے تو بہت اچھی بن گئی تھی، مطلب
کافی اچھی بن گئی تھی. ابھی میں دکھا رہی تھی کہ ایسا میس کریٹ کرتی ہوں میں کچن میں جب بھی کام کرتی ہوں. اور یہ میکرونی بہت اچھی بنی تھی، مطلب مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی اچھی بن جائے گی، لیکن یہ بہت اچھی بن گئی تھی پہلی بار کے حساب سے. بس اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.